بچھو کا نام سنتے ہی ویسے تو ہمارے ذہن میں ایک مہلک زہریلے جانور کا خیال آتا ہے جس سے ہم خوف کھاتے ہیں، لیکن دوستو یہ بچھو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، یہ شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بچھو کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، تو مادہ بچھو ان کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی کمر پر سوار کر لیتی ہے۔ لیکن بچھو کے بچے بھی تو بچھو ہی ہوتے ہیں، ڈنگ مارنا تو ان کی فطرت ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی ڈنگ مارنے لگتے ہیں، لیکن وہ ماں طاقت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کرتی، شکوہ نہیں کرتی، چپ چاپ تکلیف سہتی رہتی ہے، اور یہ بچے اس کا گوشت، اپنی ماں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے ماں چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی، لیکن بچوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بچے جب خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب تک ان کی ماں جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ بھوک، پیاس اور تکلیف سے اپنی جان دے دیتی ہے، اور یہ بچے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بالکل بچھو کی طرح بن چکے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی دیکھ بھال کرنے، پال پوس کر بڑا کرنے، پھر اس کی تعلیم کی فکر، اس کی نوکری کی فکر، اس کی شادی کی فکر، اس کے لیے علیحدہ گھر کی فکر۔ والدین اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، گرو کر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس بچھو کے بچوں کی طرح اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر سکھ اور چین کی زندگی بسر کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ والدین تو انہیں شاید معاف کر ہی دیں اپنی محبت کی وجہ سے، لیکن جو ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتی۔ جس ذات نے والدین کا درجہ دیا ہے، ماں باپ کو، ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے، کیا وہ معاف کر دے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ بہت سے لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خبر گیری تک نہیں کرتے، اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اپنی خواہشوں کی، اپنے مقصد کی تعمیل کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، بالکل اس بچھو کے بچوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اونچا بھی نہ بولو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ پھر فرمایا کہ باپ کی رضا بھی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا مقبول حج کا ثواب ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں والدین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو شمار کرنا چاہیے، ان کے احسانوں کو گننا چاہیے، اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فریضہ سمجھنا چاہیے۔ دوستو، اگر آج اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ کل آپ کی اولاد بھی آپ کی پہچان کرے گی، اور اگر آج آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی تو کل اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔